حسن صاحب جس طرح سے عادل صاحب یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سٹیبلٹی ہوگی اور ایک لمبی اننگ چلے گی، تو آصف زرداری صاحب تو صدر بن گئے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی جو ہیں پرائم منسٹر بن گئے ہیں، اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا شہباز شریف صاحب جو ہیں آصف علی زرداری صاحب کو رضامند کر لیں گے کیبنٹ میں بیٹھنے کے لیے وفاق میں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ حکومت بنانا اور حکومت چلانا یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے۔ حکومت بنا تو جاتی ہے یا کسی کی مدد سے یا خود سے یا فارم 47 سے یا فارم 45 سے، لیکن حکومت بنانے کے بعد حکومت کو چلانا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ٹاسک ہوتا ہے، اور اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب جو ہے وہ ایوان صدر میں بیٹھیں گے اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر آفس میں بیٹھے ہیں۔ اب وہاں سے مل کر یہ کوشش کریں گے کہ یہ معاملات کو کسی نہ کسی طریقے سے حل کیا جائے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ مشکلات کے بھی انبار ہیں۔ جو وہ باتیں چل رہی ہیں نا کہ مفاہمتی پالیسی اور معاملات کو بہتر بنانا، جو کہ صدر کا بھی کسی نہ کسی جگہ پر رول ہوتا ہے بطور پورے پاکستان کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے، سب کو لے کے چلنا، کہیں پر اختلافات ہیں، کہیں پر ناراضگی ہے، ان تمام تقسیم ہے، ان چیزوں کو انتشار ہے، ان سب چیزوں کو ختم کرنا، گو کہ ہم نے گزشتہ 5 سالوں 6 سالوں میں تو نہیں دیکھی۔ وہ صدر عارف علوی صاحب جب تھے تو ہم نے تو دیکھا کہ وہ کبھی اسمبلی توڑنے کے معاملے پر ان کا ایک نیا معاملہ سامنے آتا رہا، کہیں پر اسمبلی کو منظور نہ کرنے کا معاملہ آیا، کہیں پر اسمبلی توڑنے کے معاملات آئے، کہیں پر سمیوں کے معاملات آئے کہ میں نے دستخط نہیں کیے، یہ کیسے اسمبلی چلی گئی، اس طرح کے معاملات ہیں۔ مجھے یہ لگا ہے کہ شاید جو گزشتہ 4-5 سال تھے وہ ہمیں صدر کم بلکہ کارکن کی حیثیت سے ہم نے ان کو زیادہ ایکٹیو ہوتے دیکھا، لیکن اس طرح سے بھی وہ اپنے قائد اور اپنے لیڈر کے لیے وہ پوزیشن بنانے میں ناکام رہے۔ یہ عارف علوی صاحب کا بھی کام تھا کہ جہاں پر ان کے بے شک پارٹی کے لیڈر ہوں، لیکن ان کو چاہیے تھا وہ جس پوزیشن پر بیٹھے تھے کہ وہ اپنے بانی پی ٹی آئی کو بتاتے، اپنے لیڈر کو بتاتے، جس طریقے سے وہ ایز اے کارکن کے طور پہ کام کر رہے تھے۔ اگر وہ پریزیڈنٹ تھے تو پھر بھی ان کا کام تھا کہ یہ کہیں پر تقسیم ہو رہی تھی، حالات خراب ہو رہے تھے تو ان سب کو اکٹھا کرتے، اپنے ٹیمپریچر جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے، پولیٹیکل ہیٹ ہے، اس کو کم کرنے کے لیے، نیچے لانے کے لیے وہ اہم کردار ادا کرتے، لیکن بدقسمتی سے وہ اس پوزیشن کو، ان ٹاسک کو اچیو کرنے میں ناکام نہیں بلکہ بری طرح ناکام رہے۔ اب زرداری صاحب کے پاس یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہوگا کہ یہ بطور صدر پاکستان تمام تر جو ہے وہ اکائیوں کو، معاملات کو، سیاستدانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ یہ جذباتی نہیں ہے، یہ سمجھدار ہیں۔ اگر آپ ان کی بیک گراؤنڈ دیکھیں، محرومیاں بھی دیکھی انہوں نے، جیلوں میں بھی گئے اور مشکل حالات کا بھی مقابلہ کیا، لیکن کہیں نہ کہیں آسان ہوگا، کہیں نہ کہیں انہوں نے ایسے بیانات دیے ہیں کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، پھر دبئی چلے گئے، پھر آئے، پھر معاملہ سیٹل کیے، کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ دکھائی، یہ ہوا۔ لیکن میرے خیال میں زرداری صاحب کا آنے کا مقصد وہاں پر اور شہباز شریف صاحب کا، جس طرح وہ کہتے ہیں نا بند کمرے میں کچھ ڈیلیں ہوئی، کچھ معاملہ طے ہوئے، وہ اس کے بعد پھر آگے پروسیس چلتا گیا، اس کے نتیجے میں پرائم منسٹر بھی آگئے، پھر زرداری صاحب بھی آگئے، لیکن جس کے لیے میلہ سجایا گیا تھا ان کو تو کہیں پر نہیں لائے، صرف ان کی صاحبزادی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ اب یہ بھی ایک جو معاملہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اب معاملے میں ان چیزوں سے ہمیں نکل جانا چاہیے۔ اب ہمیں جو ہے حکومت کو چلانے پر فوکس کرنا چاہیے، ہمیں پرفارمنس کی طرف جانا چاہیے، اور اس کے لیے صدر صاحب جو ان کے پاس 58(2)B کا اختیار تھا، جو کہ انہوں نے خود اپنے پارلیمنٹ کو دے دیے کہ آپ پارلیمنٹ کی طرف جائیں، یہ سارا معاملہ چلے، لیکن وہ اب علامتی کے طور سے زیادہ وہ پارٹی کو بھی متحرک کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے اور حکومت کو چلانے کے لیے بھی بھرپور طریقے سے ان کو سپورٹ کریں گے۔ پہلے مرحلے میں شاید پاکستان پیپلز پارٹی کیبنٹ کا حصہ نہ بنے، میرے خیال میں پرسوں کیبنٹ اپنا اوتھ لینے جا رہی ہے۔ پہلے ان کا یہ خیال تھا کہ 5 وزیروں کو پہلے جو ہے وہ حلبرداری ہو جائے، جس میں خزانہ تھا، خارجہ امور تھے، تاکہ یہ معاملات کو آگے لے کے چلا جائے، IMF کے ساتھ مذاکرات کرنے یا وہ معاملات کو موو کیا جائے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ پرسوں کو شاید کوئی کیبنٹ انہوں نے فائنل کی ہے کہ وہ اس کا فائنل کرنے کے بعد موو آن کر لیا جائے۔ اگر میں کیبنٹ کے نام بھی آپ کے سامنے رکھوں، جس میں خزانہ اورنگزیب صاحب، جو ہم پہلے ہی بتا چکے، پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا، محسن نقوی صاحب کو سینیٹر آزاد حیثیت سے لڑیں گے، ان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا میں آزاد حیثیت سے لڑوں گا، ہاں اس میں حکومتی اتحاد ان کو سپورٹ کرے گا، اور وہ چیئرمین PCB بھی رہیں گے اور داخلہ کے معاملات بھی چلائیں گے۔ پھر علی پرویز ملک صاحب جو ہیں
پرویز ملک صاحب کے صاحبزادے بہت کمپیٹنٹ بندے ہیں اور انہوں نے بہت اچھا جو ہے پرفارم کیا ہے، اپنے حلقے میں بھی بڑی پوزیشن مضبوط ہے، ان کی والدہ نے بھی جیتا تھا یہاں سے انتخاب، بڑی اکثریت سے پوزیشن لی تھی، تو علی پرویز ملک صاحب کو بھی اکانومی میں میرا خیال ہے کوئی اچھی پوزیشن دینے جا رہے ہیں۔ اسی طرح خارجہ کے معاملات اسحاق ڈار صاحب دیکھ رہے ہیں، وہ ان کو وزیر بنایا جائے گا، اور ان کے ساتھ جو ہے طارق فاطمی، ان کی ایک عزیزہ بھی ایم این اے بنی ہے، تو ان کو بھی جو ہے شاید اسپیشل اسسٹنٹ یا مشیر بنایا جائے گا، اور جلیل عباس جیلانی صاحب بھی جو ہے وہ خارجہ کے معاملات کو دیکھیں گے تاکہ کہیں پر اسٹیبلشمنٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، فیڈرل اینٹی کہیں نہ کہیں موو ہو، انٹرنیشنلی کہیں پر کوئی غلط موو چل رہی ہو تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کر سکے، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کچھ ایسے بندے ساتھ ہوں گے جو معاملات کو، جو ٹیمپریچر کو جو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ احسن اقبال صاحب کو جو شاید وہی ترقیاتی معاملات اور منصوبہ بندی وہ وزارت دینے جا رہے ہیں۔ رانا تنویر صاحب کا سننے ہیں کہ ڈیفنس پروڈکشن کی وزارت دی جائے گی۔ اویس لغاری صاحب کو ریلوے، ریاض پیرزادہ صاحب بھاولپور سے، بڑے بابا پیرزادہ ان کو کہتے ہیں، فوڈ سیکیورٹی کی شاید وزارت ملنے جا رہی ہے۔ عطاء اللہ طارق صاحب کو وزیر اطلاعات، پھر رانا مشہود احمد خان کو مشیر یا اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پہ لا رہے ہیں۔ طارق بشیر چیمہ، ان کو سیفران کی جو ہے وہ وزارت دی جا رہی ہے، وہ افغان مہاجرین یہ سارا معاملہ دیکھیں گے۔ جنید انوار جو ہے کمیونیکیشن کے معاملات دیکھیں گے۔ قانون کی وزارت جو ہے وہ اعظم نذیر طارق صاحب، دفاع خواجہ آصف، واٹر اینڈ پاور کا جو معاملہ ہے یہ عابد شیر علی صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو وزارت ملے، اور ان کی سفارش نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، لیکن واٹر اینڈ پاور خواجہ آصف صاحب بھی میری اطلاع ہے کہ شاید وہ لینا چاہ رہے ہیں، لیکن اب دیکھیں گے کیا بنتا ہے۔ آئی ٹی کی جو پہلے چل رہا تھا کہ نگران سیٹ اپ والے کو آگے چلائیں گے، لیکن شیزہ خواجہ صاحبہ جو ہے ان کو آئی ٹی کی وزارت دینے کا جو ہے ابھی تک میری اطلاع فیصلہ ہوا ہے، اور بہت اچھا ایکسپرٹ ہے یہ خاتون، بہت انہوں نے جب ٹکٹ کی تقسیم کے معاملے میں انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا، بڑی ریسرچ بیس جو ہے وہ کام کرتی ہیں۔ ہاؤسنگ کا معاملہ ہے کہ وہ وزارت کا عبدالعلیم خان کے حوالے سے چل رہا ہے۔ پھر پیٹرولیم اور انرجی مصدق ملک صاحب کا نام چل رہا ہے۔ رانا مبشر اقبال صاحب جنہوں نے بہت اچھا کمپٹیشن لڑا لاہور سے N24 میں 124 سے، تو ان کو بھی کوئی اسپیشل اسسٹنٹ یا کوئی مشیر بنانے جا رہے ہیں، یعنی یہ کیبنٹ تو بن جائے گی، لیکن اگلے مرحلے میں جو آپ سوال کر رہی تھی کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کیبنٹ کا حصہ بنے گی، بالکل اگلے مرحلے میں کیبنٹ کا حصہ بنے گی، اور پھر وہ پوزیشن یعنی ابھی کہنے چاہے رضامند ہو جائے گی پیپلز پارٹی وفاق میں، میرے خیال میں رضامند ہے، جو انہوں نے نعرے لگائے تھے، جو دعوے کیے تھے، جو الیکشن کے کیمپین کے دوران، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بدنامی سے بچتے ہوئے ہم کسی سے اینگل پہ جائیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ہمیں مجبور کر رہے تھے کہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے آپ ہمیں سپورٹ کریں، تو پھر ہم اس اینگل سے آئیں۔ وہ الگ بات ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ سب مل جائے نا، زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب، تو ان کی میں کہتا ہوں ان کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے، جتنے حالات سخت ہونے جا رہے ہیں معاشی لحاظ سے۔ اب ساتھ سے بھی پوچھ لیتے ہیں نا کتنے دن میں تارے نظر آئیں گے؟ جماعتوں کو بھی